جی نکال لی سر. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے ضمیر مرفوع متصل ہم نے پڑھ لی، اور بلکہ مرفوع متصل بھی پڑھ لی، منصوب متصل، مجرور متصل. متصل کی تینوں قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی. آج جو ضمیر آ رہی ہے وہ ضمیر منفصل ہے. ضمیر متصل کسے کہتے تھے؟ جو اپنے عامل کے بغیر استعمال نہ ہو سکتی ہو، بلکہ اپنے عامل کے ساتھ جڑی ہوئی اور متصل ہو، اس سے الگ ہو ہی نہ سکتی ہو. یہ تھی متصل. متصل کی پھر تین قسمیں تھیں: مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل. آج اس ضمیر کی دوسری قسم ہے منفصل. منفصل کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ، جو عامل کے بغیر بھی استعمال ہو سکتی ہے. سمجھے؟ وہ عامل کے ساتھ جڑا ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، عامل کے بغیر بھی استعمال ہو سکتی ہے. اس کی دو قسمیں ہیں: اما مرفوع، یا وہ ضمیر مرفوع کی ہوگی منفصل، یا منصوب کی ہوگی منفصل. مرفوع منفصل جیسے انا، نحنو، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. ٹھیک ہے نا؟ یہ مرفوع کی ضمیریں ہیں. یا تو یہ فاعل بن کر آئے گی، اور یا یہ مبتدا بن کر آئے گی. جی ٹھیک ہے نا؟ تو مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، تو یہ مرفوع کی ضمیر ہوگی. اب آپ دیکھیں، انا فعل کے ساتھ متصل ہو رہی ہے. ضربتو میں جو تو ضمیر تھی وہ اپنے فاعل کی ضمیر تھی اس لیے مرفوع، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس لیے متصل. انا ہے مرفوع کی ضمیر، یا فاعل یا مبتدا کے لیے آئے گی، لیکن اپنے فعل اور عامل کے ساتھ جڑی ہوئی اور متصل نہیں ہے، بلکہ عامل سے جدا ہے. اسی لیے نام رکھا منفصل. منفصل کا لغوی معنی ہوتا ہے جدا. تو دوسری قسم کیا ہوگی؟ متصل اور منفصل. نحو انا الہن، او منصوب، یا یہ ضمیر منصوب کی ہوگی، منصوب منفصل. اب ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تقریباً یہ بھی ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن 14 ضمیریں ہو گئیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ منصوب منفصل ہے. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بن کر آتی ہے. اور منفصل کیوں؟ کیونکہ اپنے عامل سے متصل نہیں بلکہ اس سے جدا ہے. فَذَلِكَ 60 ضَمِيرًا، یہ تقریباً ٹوٹل 70 ضمیریں ہو گئے. کیسے؟ 3 تو متصل کی تھیں: مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. مجرور منفصل نہیں استعمال ہوتی. تو 14 کو 3 سے ضرب دیں، 14 ٹوٹل ضمیریں ہوتی ہیں نا. تو متصل کی منصوب، مرفوع اور مجرور 28 تو 42 ہو گئیں. اور اس کے بعد منصوب متصل 14 یہ ہو گئیں. کتنی ہو گئیں؟ یہ 56 ہو گئیں. اور اس کے بعد منصوب منفصل 14 یہ ہو گئی، 70 پوری ہو گئی. یہ ٹوٹل 70 ضمیریں بنتی ہیں. ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا جائے. ٹھیک ہے؟ یہ آگے میں نے آپ کو ان المرفوع المتصلہ سے پڑھا دیا تھا. آج ہمارا اگلی بات ہے وفی الصفۃ اعنی اسم الفاعل والمفعول وغیرہما مطلقا. یہ ملا آپ کو؟
ملا وہ فی الصفتی اعنی اسم الفاعل والمفعول وغیرہما مطلقا. جی ملا آپ کو؟ استاد جی ابھی نہیں ملا، ہم دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو تھا نا وَعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ والی بحث تو پڑھا دی تھی میں نے، اور اس کی 3-4 لائنوں کے بعد ہی ہے وَفِي الصِّفَةِ اعنی اسم الفاعل والمفعول وغیرہما مطلقا. جی مل گیا؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. وفی الصفت اعنی اسم الفاعل والمفعول. اچھا یہ جو پورا ہم نے پڑھا یہ تو جملہ فعلیہ کا پڑھ لیا جی. کہاں مرفوع جو ضمیر مستتر ہوگی اور کہاں بارز ہوگی، کہاں واجب الاستتار ہوگی، کہاں جائز الاستتار ہوگی، یہ پوری تفصیل ہم نے پڑھ لی جی. آج یہ ہے کہ جو صفت کا صیغہ ہے یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس کے علاوہ اس صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ، اس میں کون سی ضمیر فاعل ہوگی، اس کی تفصیل کیا ہے. کہنے لگے اس میں مطلقاً ضمیر مستتر فاعل ہوگی. مطلقاً. مطلقاً کیا معنی؟ تمام صیغوں میں، چاہے وہ مذکر ہو، چاہے وہ مؤنث ہو، چاہے وہ واحد ہو، چاہے وہ تثنیہ ہو، چاہے وہ جمع ہو، سب میں ضمیر مستتر فاعل ہے. ٹھیک ہے نا. ہوا ہے ضاربانی میں ہما ہے، ضاربون میں ہم ہے، یہ واو فاعل نہیں ہے. ضاربانی میں الف فاعل نہیں ہے. ضاربتن میں ہیا ہے، ضاربتانی میں الف نہیں ہما ہے. ضاربون میں ضارباتن میں ہننا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں مطلقاً کون سی ضمیر؟ ضمیر مستتر فاعل ہوگی. کون سی ضمیر مستتر فاعل ہوگی؟ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھنی ہے، جو اس سے پہلے ضمیر اگر موجود ہے تو وہی ضمیر اس میں فاعل کے اندر اور صفت کے صیغوں کے اندر فاعل ہوگی. اب مثال کے طور پر کیا ہے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ میں عابدٌ کون سا صیغہ ہے؟ عابدٌ کون سا صیغہ اس ہے؟ میں فائل ہے، اس میں فاعل ہے. اس میں کون سی ضمیر فاعل ہے؟ وہ ابھی انہوں نے کہا کہ اس میں ضمیر مستتر یعنی ہوا ہی ہوگی. پھر ہوا نہیں. اس نہیں، عابدن سے پہلے کیا ہے؟ ولا انا. انا. تو جو اس سے پہلے ضمیر ہے نا وہی اس کے اندر فاعل ہوگی. اچھا ولا انا عابدن کا معنی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ٹھیک. اور ولا انتم عابدون، اور تم عابدون یہ جمع اس میں فاعل ہے. اس سے پہلے انتم ضمیر آ گئی. اب یہی انتم ضمیر یہ عابدون کے اندر فاعل ہے. انتم بھی ضمیر فاعل ہے. اگر واہ اس نہیں. سے پہلے کوئی حاضر کی متکلم کی کوئی ضمیر آ رہی ہو تو پھر وہی ضمیر اس کے اندر فاعل ہوگی. اور اگر ضمیر نہ آ رہی ہو، اس میں ظاہر آ رہا ہو زید ضارب، اب ضمیر تو کوئی نہیں آ رہی، اب ہوا ضمیر فاعل ہو جائے گی. الرجلان ضاربان، اب الرجلان آ رہا، ضمیر تو کوئی بھی نہیں آ رہی، اب ہما ضمیر فاعل ہوگی. دو آدمی وہ مارنے والے ہیں، زید وہ مارنے والا. الرجال ضاربون، بہت سارے آدمی وہ مارنے والے ہیں. اب ضمیر جو پہلے آئے گی نا تو پھر وہی ضمیر اس کے اندر فاعل ہوگی. اور اگر وہ ضمیر نہیں آئے گی
پھر ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن فاعل ہوں گے، لیکن ہوگی ضمیر مستتر ہی، بارز نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی استاد، سمجھ یعنی میں؟ پیچھے اچھا والی مجھے، جو ضمیر ہوگی بس وہی اس میں ہوگی، اگر وہ نہیں ہوئی تو ہاں ہوا یہی۔ اگر پیچھے ضمیر نہیں آ رہی نا تو پھر ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن ہی فاعل ہوں گے، ٹھیک ہے اچھا نا؟ اگر اس میں ظاہر آ رہا ہے کوئی ضمیر نہیں آ رہی تو پھر میں نے ابھی مثال دے دی، زید ضارب میں ہوا ہے اور رجلان ضاربانی میں ہما ہے۔ پھر عابدونہ میں کیا ہوگی اگر پیچھے ضمیر نہیں ہے تو؟ ہے نا ولا انتم عابدون، انتم ہے نہیں؟ اچھا اگر نہیں ہوئی تو پھر ہننا نکالیں گے، وہ ہم نکالیں گے؟ پھر تو دیکھو نا، اگر اس میں ظاہر آ رہا ہے پہلے تو پھر تو ہم آئے گی۔ اچھا یعنی واؤ تو بارز ہے تو جیسے واؤ اگر نہیں کہہ دیتے ہم الرجال عابدون، اب ضمیر نہیں آئی نا، رجال آ گیا تو کون سی ضمیر ہوگی؟ ہم ہوگی۔ ٹھیک ہے سمجھ آ گئی نا؟ جی جی۔ اچھا جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل، پیچھے تفصیل گزر چکی، ضمیر کی دونوں قسمیں گزر چکی، ضمیر متصل بھی اور منفصل بھی۔ اب ایک اصول اور ضابطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کہنے لگے یاد رکھنا کہ اصل ضمیر جو ہے وہ متصل ہی ہے، جب ہم استعمال کریں گے بولیں گے تو ضمیر متصل کی استعمال کریں گے، منفصل کی نہیں۔ منفصل کی وہاں آئے گی جہاں متصل کی نہیں آ سکے گی، جہاں متصل کسی عارض اور مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے وہاں منفصل آئے گی، ورنہ اصل کون سی ہے؟ متصل۔ جب یہ آ سکتی ہے پھر منفصل نہیں آئے گی۔ جیسے میں نے بار بار مثال دی آپ کو، اصل کیا ہے؟ وضو، سمجھے؟ ہاں جہاں کسی مجبوری کی وجہ سے وضو نہ آ سکتا ہو وہاں تیمم آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اصل متصل ہے، اور جہاں متصل کا آنا مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو پھر اس کیس میں منفصل کی ضمیر استعمال ہوگی۔ یہ ہو گیا اصول۔ کیا اصول ہے دیکھ لیں، ولا يجوز استعمال المنفصل، منفصل کا استعمال ضمیر منفصل چاہے مرفوع منفصل ہو چاہے منصوب منفصل ہو، اس کا اور مجرور منفصل تو ہوتی ہی نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس منفصل کا استعمال جائز ہی نہیں ہے، الا مگر کہاں؟ عند تعذر المتصل، جہاں ضمیر متصل کا آنا مشکل ہو، متعذر ہو، وہاں منفصل آئے گی، اور جہاں متصل آ سکتی ہے وہاں منفصل نہیں آئے گی۔ مثال، 4 مثالیں ذکر کی ہیں، ان میں متصل کا آنا متعذر اور مشکل تھا اس لیے منفصل لے کر آئے۔ دیکھیں اب پہلی مثال قرآن مجید سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منصوب منفصل۔ منصوب منفصل ہے، تو متصل کیوں نہیں لے کر آئے؟ نعبدو کا بھی تو ہو سکتا تھا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں متصل، منصوب متصل کا آنا متعذر اور مشکل تھا، کیوں؟ کیونکہ جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، کس سے؟ مقصود منصوب حاصل نہیں ہو سکتا تھا متصل سے، اس مجبوری کی وجہ سے ہمیں کیا لانا پڑا؟ منفصل۔ تو وہ کیسے نہیں حاصل ہو سکتا تھا؟ اگر ہم نعبدو کا کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نعبدو کا فرماتے تو مانا ہوتا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں یہ مقصود نہیں ہے، مقصود حصر تھا۔ حصر کے معنی اللہ جی آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی بھی کرتے ہیں اور آپ کی بھی کرتے ہیں، تو مطلوب جو ہے وہ یہ نہیں ہے اللہ کی عبادت، مطلوب کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔
تو اب ہم نے جو منصوب کی ضمیر جو بعد میں آنی چاہیے تھی، ظاہر وہ مفعول ہے، مفعول فعل کے بعد آتا ہے، لیکن اس کو فعل سے پہلے لے کر آگے، ایاکا منفصل لے کر آگے، کیونکہ متصل تو فعل سے پہلے نہیں آ سکتی، وہ تو فعل سے جدا ہی نہیں ہو سکتی، جڑ کے آتی ہے بعد میں، تو یہ پہلے لے کر آگے. کیوں؟ اس لیے کہ اصول ہے جو چیز بعد میں آنی چاہیے نا، وہ اگر پہلے آ جائے تو حصر والا معنی پیدا ہوتا ہے. تو حصر والا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم نے وہ ضمیر مفعول کی شروع میں لے کر آگے، فعل سے بھی پہلے. تو فعل سے پہلے جو آئے گی وہ تو منفصل ہی آ سکتی ہے، متصل نہیں آ سکتی. اور کیوں لائے پہلے؟ تاکہ حصر. اب کیا معنی ایاک نعبد کا؟ اللہ جی آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں. اور اگر مفعول اپنی جگہ کے اوپر ہوتا، معنی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، وہ مقصود نہیں تھا اللہ کا. مقصود یہ جیسے مشرک ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نا، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھی کرتے ہیں. تو اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں. یہ ہی والا معنی، حصر والا معنی تبھی ہوگا جب مفعول فعل سے پہلے آئے. وہ تو پہلے آئے گا تو وہ تو منفصل آ سکتا، متصل تو نہیں آ سکتا. لہذا جو مقصود ہے حصر، سمجھے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اب مجبوری تھی، اس وجہ سے ایاکا کو پہلے لے کر آگے. پہلے متصل تو نہیں آ سکتا تھا، وہ تو فعل کے بعد آتا ہے، فعل کے ساتھ جڑا ہوا. ایک یہ جگہ وَمَا ضَرَبَكَ إِلَّا أَنَا، یہاں بھی متصل نہیں آ سکتی تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ اور فعل اور ضمیر کے درمیان فاصلہ آ گیا اللہ کا. ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں فعل اور ضمیر کے درمیان فاصلہ آ جائے نا، وہاں بھی متصل نہیں آ سکتی، کیونکہ متصل فعل کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہے، سمجھے، وہ فاصلے کو برداشت نہیں کرتی. تو اس لیے مجبوری تھی تو انا لے کر آگے. اور وہ انا زیدون، یہ تیسری مثال آ گئی. اب یہاں ضمیر مبتدا بن رہی ہے، اور مبتدا کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے. آپ نے پڑھ لیا مبتدا میں عامل معنوی ہوتا ہے، لفظوں میں نہیں ہوتا. تو متصل ضمیر جو ہے وہ تو لفظی عامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، یہاں لفظی عامل موجود ہی نہیں ہے، تو متصل کا آنا ممکن ہی نہیں ہے. اس مجبوری کی وجہ سے کیا آ گئی؟ منفصل. انا زیدون، میں زید ہوں، کیونکہ لفظی عامل فعل وغیرہ موجود نہیں ہے. وما انت قائما، اب انت بھی ضمیر منفصل ہے، یہ لے کر آگے. وجہ کیا تھی؟ کہ اس سے پہلے حرف آ رہا ہے، اور مرفوع کی ضمیر حرف کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی، وہ فعل ہی کے ساتھ متصل ہوگی، یا اسم کے ساتھ، اس میں فاعل کے ساتھ بھی متصل ہو سکتی ہے، سمجھے، لیکن حرف کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی. تو اس ضمیر سے پہلے حرف آ رہا تھا، اور مرفوع کی ضمیر سے پہلے آ رہا تھا، اور مرفوع کی ضمیر حرف کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی. منصوب کی تو ہو سکتی ہے، انی، انکا، اننی، اننا، وہ جو ضمیریں آ رہی ہیں انا کے ساتھ، وہ تو منصوب کی ہیں، کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. مرفوع کی ضمیر حرف کے ساتھ نہیں، انا بھی تو حرف تھا نا. منصوب کی ضمیر حرف کے ساتھ متصل ہو سکتی ہے، مرفوع کی نہیں. یہ انتا مرفوع کی تھی، ما حرف تھا، حرف نفی، حرف کے ساتھ مرفوع کی متصل ہو نہیں سکتی، لہذا مجبوری تھی. اس وجہ سے تیمم آ گیا، ورنہ آنا وضو ہی چاہیے تھا، اس لیے منفصل آ گئی، ورنہ آنی متصل چاہیے تھی. ما انت قائما. آگے یہ دو بحثیں ہیں، ان کو ذرا غور سے سننا ہے آپ نے. وَعْلَمْ لے کر آئے، اشارہ کر دیا، بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا غور سے سننا ہے. وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا غَائِبًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ تُفَسِّرُهُ. اچھا جی، یہ ایک ضمیر کی بحث چل رہی ہے، اور ضمیر ہی کی قسموں میں ایک قسم جو ہے
وہ کیا ہے؟ وہ ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ. یہ بھی ضمیر ہی کی ایک قسم ہے. تو اگر مذکر کی ضمیر ہو تو اس کو ضمیر شان، اور مؤنث کی ضمیر ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں. تو کیا تعریف ہے ضمیر شان کی اور ضمیر قصہ کی؟ یہ آپ نے میری بات بڑے غور سے سننی ہے. بات یہ ہے کہ عام طور پر جو ضمیر استعمال ہوتی ہے نا، ضمائر جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں تو ان کا عام استعمال یہی ہے کہ یہ جتنی بھی ضمیریں ہیں یہ ساری ضمیریں شخصیہ کہلاتی ہیں. کیا معنی؟ ان ضمائر سے مراد کوئی شخص ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے مثال کے طور پر ہوا ہے، ہوا سے مراد کیا ہو جائے گا؟ ہوا سے مراد یہ ہوا جس کی لوٹ رہی ہے زید، وہ مراد ہو جائے گا. تو شخص مراد ہے یا نہیں ہے؟ اور انتا سے مراد وہ مخاطب ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے، شخص ہے یا نہیں ہے؟ مراد شخص ہے. اور آنا سے مراد میں، شخص ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ضمائر جو ہم نے ابھی تک پڑھ لی ہے نا، یہ ضمائر شخصیہ ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ ضمائر شخصیہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ یا کسی غائب یا مخاطب یا متکلم پر دلالت کریں گے، کسی شخص پر دلالت کریں گے. وہ کبھی غائب ہوگا، کبھی مخاطب ہوگا، کبھی متکلم ہوگا. ٹھیک ہے. جبکہ ضمیر شان یا ضمیر قصہ، ضمیر شان اگر مذکر ہو تو علماء نحو اسے ضمیر شان کہتے ہیں، مؤنث ہو تو اسے ضمیر قصہ کہتے ہیں. ان دونوں ضمیروں کا جو استعمال ہوتا ہے وہ غیر شخصی ہوتا ہے. کیا معنی؟ ان سے مراد کوئی شخص نہیں ہوتا. کیا معنی؟ کہ یہ ضمیر جو ہوتی ہے نا، یہ ضمیریں یہ کسی غائب، مخاطب یا متکلم پر دلالت نہیں کرتی. کون؟ ہوا سے مراد غائب نہیں ہے ضمیر شان جو ہے، اور ہیا سے مراد جو ہے وہ کیا نہیں ہے؟ وہ کوئی خاتون نہیں ہے، کوئی مؤنث نہیں ہے. یہ کسی شخصیت پر دلالت نہیں کرتی. ضمیر شان بھی نہیں کرتی، ضمیر قصہ بھی نہیں کرتی. کسی غائب، کسی متکلم، کسی مخاطب پر دلالت نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہیں؟ ہوا کا کیا معنی کریں گے؟ یا کا کیا معنی کریں گے؟ اس ہوا کا معنی وہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو ہم ضمیر شخصی کا ترجمہ کرتے تھے، وہ جو غائب کے اوپر دلالت کرتی تھی. تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ شان یہ ہے، معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے، یہ ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ضمیریں ہیں نا، یہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ یہ عام طور پر جملے سے پہلے آتی ہیں. آگے جملہ ان کی تفسیر بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر ان کی ترکیب آپ نے کرنی ہونا تو یہ ضمیر مبتدا بنتی ہے، آگے کا پورا جملہ اس کی خبر بن جاتا ہے. ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، مثال کیا دی؟ قل هو اللہ احد. اب اس میں ہوا ضمیر جو ہے یہ ضمیر شان ہے، یہ ضمیر شخصی نہیں ہے، یہ ضمیر شان ہے. کرینہ کیا ہے؟ اس کا پیچھے کوئی مرجع ہی نہیں ہے جس کی طرف لوٹے، یہیں سے تو شروع ہو رہی ہے. قل ہوا، یہ غیر شخصی ضمیر ہے، یہ غائب پر دلالت نہیں کرتی. چنانچہ اس کا ترجمہ ہم وہ نہیں کریں گے کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ غلط ہو جائے گا ترجمہ. یعنی یہ اکثر نحویوں کے نزدیک یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، کیونکہ وہ تو ہوا جو عام طور پر میں نے کہا تھا نا شخصی استعمال ہوتی ہے، اس ہوا کا معنی وہ ہوتا ہے. اس کا وہ جو ہوا شخصیت کے اوپر دال کرتی ہے، اس کا ترجمہ وہ کرنا ضروری ہے. اور یہ جو ہوا ہے ضمیر شان والا ہوا، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یا بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اس قسم کا ترجمہ ہوگا. یہ ضمیر شان ہے.
ٹھیک ہوگی بات. اور اگر یہاں ہوا کو ضمیر شخصی بنا کر یہ ترجمہ کیا جائے وہ اللہ ایک ہے، تو پھر یہ اکثر نحوی اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو ٹھیک نہیں کہتے. یہ بات بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لینی ہے. تو خلاصہ اگر میں نکالوں تو خلاصہ یوں نکل آیا کہ ضمیر شان، ٹھیک ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے، یہ عام ضمیروں سے ذرا ہٹ کر ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیر شخصی ضمیر ہے. باقی ضمیریں شخصی ہوتی ہیں، شخصیت کی طرف لوٹتی ہیں، کسی غائب حاضر یا متکلم کی طرف. یہ غیر شخصی ہے. ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ وہ سے نہیں کریں گے، بلکہ معاملہ یہ ہے، شان یہ ہے، اور اگر وہ مؤنث کی ہو تو پھر کہتے ہیں قصہ یہ ہے. اس طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اچھا، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ضمیر شان ہمیشہ مفرد غائب کے صیغے میں آتی ہے. واحد مذکر غائب میں بھی آئے گی ضمیر شان، واحد مؤنث غائب میں بھی آئے گی. اس کے علاوہ حاضر میں، متکلم میں، تثنیہ میں، جمع میں کہیں بھی ضمیر شان استعمال نہیں ہوتی، بلکہ صرف مذکر اور مؤنث کے دونوں صیغوں میں واحد غائب، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب تک ہی محدود رہتی ہیں. ان دو صیغوں میں ضمیر شان اور ضمیر قصہ استعمال ہوں گی، اس کے علاوہ کسی میں نہیں. حاضر بھی نہیں، تثنیہ جمع بھی نہیں، اور مخاطب بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. چوتھی بات میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ یہ ضمیر مبتدا بنے گی ترکیب کے اعتبار سے، اور آگے پورا جملہ اس کی خبر ہونا ضروری ہے. عام ضمیروں کے اندر جو شخصی ہوتی ہیں اگر وہ مبتدا بھی بن رہے ہوں تو پورے جملے کا خبر ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں آتی ہے ضمیر شان؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مخاطب کو ذرا کیا کہنا چاہیے، متنبع کرنے کے لیے یا الرٹ کرنے کے لیے آتی ہے کہ ایک بڑی اہم بات آنے لگی ہے، بڑے غور سے سننا. ایک تنبیہ کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہے. قول، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا شان یہ ہے. وہ مخاطب جو الرٹ ہو گیا، بھی کیا بات، کوئی بڑی اہم بات آنے لگی. وہ کیا؟ اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے. نہیں سمجھ میں؟ جیسے عیسائی کہتے ہیں نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حضرت مریم کے بارے میں بھی قول کرتے ہیں. وہ بات بالکل غلط ہے. اللہ ایک ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ اس کو بیدار کرنے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے کہ اگلی جو بات ضمیر شان کے بعد آ رہی ہے وہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اب آپ دیکھ لیں، یہ جو لفظوں میں ملا لیں، یہ میں نے اس کے حوالے سے جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. وَعْلَمْ، خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا غَائِبًا، ایک غائب کی، کیونکہ ضمیروں کی بحث چل رہی ہے نا، انہی میں ضمیر شان بھی ہے. اور یہ غائب کی ضمیر، کیونکہ حاضر اور متکلم میں تو نہیں آتی ہے، اور آتی بھی واحد غائب کے اندر ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث. ایک ضمیر ایسی بھی غائب کی ہے یقع قبل جملتن، جو جملے سے پہلے آتی ہے. هو اللہ احد، اللہ احد مبتدا خبر پورا جملہ، اس سے پہلے ہوا آ گیا. تفسرہ، جملے سے پہلے آتی ہے، جملہ اس کی تفسیر اور وضاحت بیان کرتا ہے ضمیر کی. اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ اگر یہ مذکر کی ہو تو ضمیر شان، اور مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ بولیں گے. قل هو اللہ احد، اب ترکیب یہ ہوا، آپ کہہ دیجئے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. ہوا مبتدا، اللہ پھر مبتدا ثانی، احد اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پورا جملہ خبر ہوا کی. ہوا اپنی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. انہا زینب قائمۃ، بے شک قصہ یہ ہے
کہ زینب کھڑی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو اب اس ہا ضمیر کا بھی مرجع نہیں ہے، یہ بھی غیر شخصی ہے، یہ ضمیر مؤنث کی تو قصہ ہو جائے گی جی. یہ بات بھی ختم ہو گئی جی. اچھا جی، اس کے علاوہ چونکہ ضمیر کی بحث چل رہی ہے تو اسی میں ایک قسم جو ہے وہ ضمیر کی، وہ کون سی ہے؟ وہ ضمیر فصل بھی ہے. وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ صِيغَةُ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ مُطَابِقٍ لِلْخَبَرِ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں ہی معرفہ ہوتے ہیں. عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی خبر بھی معرفہ ہو جاتی ہے. جب خبر بھی معرفہ، مبتدا بھی معرفہ، تو دونوں معرفہ اکٹھے ہو گئے. اب اشتباہ موجود ہے، شاید یہ موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے، تو اب دونوں ہی معرفہ ہیں، اب ان میں اشتباہ موصوف صفت کا بھی موجود ہے. سمجھے؟ مبتدا خبر بھی بن سکتے ہیں، موصوف صفت بھی بن سکتے ہیں. اب ہم نے یہ جو موصوف اور صفت والا اشتباہ ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ ختم کیسے ہوگا؟ کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ضمیر فصل لے کر آ جاؤ. جب ہم مبتدا خبر کے درمیان میں ضمیر فصل لے کر آ جائیں گے نا، تو اب موصوف صفت والا احتمال ختم ہو گیا، وہ اشتباہ ختم ہو گیا، کیونکہ موصوف اور صفت کے درمیان فصل نہیں آ سکتا. ٹھیک، تو اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز لائیں گے؟ ایک ضمیر مرفوع منفصل کی لائیں گے. سمجھے؟ اور یہ ضمیر، تاکہ موصوف اور صفت والا احتمال ختم ہو جائے، یہ جو ضمیر مرفوع منفصل کی آ رہی ہے یہ اپنے مذکر مؤنث ہونے میں، مذکر ہونے میں، مفرد تثنیہ جمع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوگی اور اسی مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوگی. لہذا جیسا مبتدا ہو گیا ویسی ضمیر، وہ مذکر یہ مذکر، وہ تثنیہ یہ تثنیہ، وہ جمع یہ جمع، وہ مؤنث یہ ضمیر بھی مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ضمیر مبتدا اور خبر کے درمیان آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ تاکہ اس میں جو موصوف صفت والا احتمال تھا اس احتمال کو کاٹ دے، ختم کر دے. فصل کا لغوی معنی بھی جدا کرنا اور کاٹنا ہوتا ہے نا، تو اس نے موصوف صفت والے احتمال کو جدا کر دیا، ختم کر دیا، کاٹ دیا، اسی لیے اس کا نام ضمیر فصل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ ضمیر فصل ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا جی، اب آپ دیکھ لیں. وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، مبتدا اور خبر کے درمیان کبھی صیغۃ مرفوع منفصل، ایک مرفوع منفصل کی ضمیر آتی ہے، مطابق للمبتدا، جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. ضمیر مرفوع منفصل کس کے مطابق ہوگی؟ مبتدا کے مطابق ہوگی. لیکن یہ کب آئے گی؟ ہر مبتدا اور خبر کے درمیان آ سکتی ہے ضمیر؟ نہیں، یہ ہر مبتدا خبر کے درمیان نہیں، بلکہ تب آئے گی اذا کان الخبر معرفتا، جبکہ خبر کیا ہو؟ معرفہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ جبکہ خبر کیا ہو؟ معرفہ ہو. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید اگر ہم دیکھیں نا، اولئک هم المفلحون پہلے پارے میں، اب اولئک معرفہ، اس کی خبر آ رہی ہے المفلحون، وہ بھی معرفہ. اب اشتباہ موجود ہے، موصوف صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ بیچ میں ضمیر فصل لے کر آ گئے، ہوم. اچھا، یہ ہوم لے کر آئے کیونکہ یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اولئک کی طرف. اور اولئک کیا تھا؟ اولئک جمع بھی تھا، مذکر بھی تھا، تو اس لیے ہم آ گیا. اولئک هم المفلحون، یہ کیوں لے کر آئے؟ تاکہ موصوف صفت والا احتمال اس میں ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، دونوں معرفہ، بیچ میں ضمیر فصل آ گئی. اور جہاں موصوف صفت کا اشتباہ نہیں ہوگا، مبتدا خبر دونوں معرفہ نہیں ہوں گے، وہاں ضمیر فصل نہیں آئے گی. او افعل من کذا، اچھا جی، او افعل من، یا اسی طریقے سے خبر جو ہے وہ اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو رہی ہو.
اس میں تفضیل کس کے ساتھ استعمال ہو رہی ہو؟ اس میں تفضیل کے استعمال کی بہت ساری صورتیں ہیں. اس میں تفضیل کے بعد من بھی آتا ہے، اس کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور بھی طریقے ہیں اس میں تفضیل کے استعمال کے. لیکن یہ کب اس خبر اور مبتدا کے درمیان فصل آئے گی؟ جبکہ اس کی خبر اس میں تفضیل ہو اور وہ اس میں تفضیل کے بعد من آ رہا ہو، کیونکہ وہ بھی حکم میں معرفہ کے ہوتا ہے، وہاں بھی ضمیر فصل آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ وَيُسَمَّى فَصْلًا. اب یہ جو ضمیر مبتدا خبر کے درمیان آ رہی ہے اس کو فصل کہتے ہیں، ضمیر فصل. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالصِّفَةِ. کیونکہ یہ خبر اور صفت کے درمیان جو احتمال تھا نا، اس نے اس صفت والے احتمال کو کاٹ دیا ہے، جدا کر دیا ہے. اور فصل کا معنی جدا کرنا، اسی لیے اس کو فصل کہتے ہیں. کیونکہ یفصل ہو، اس نے کاٹ دیا ہے خبر اور صفت والے احتمال کو. اب یہ خبر ہی بنے گا کیونکہ موصوف اور صفت کے درمیان میں ضمیر فصل نہیں آ سکتی. جیسے زید هو القائم. اب القائم معرفہ خبر، زید مبتدا، بیچ میں ہوا آ گیا کیونکہ اشتباہ موجود تھا، ہو سکتا ہے القائم زید کی صفت بن رہا ہو، تو ہوا ضمیر فصل آ گیا اس اشتباہ کو کاٹنے کے لیے، کیونکہ موصوف اور صفت کے درمیان میں ہوا ضمیر فصل نہیں آ سکتی. وَكَانَ زَيْدٌ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍ. اب آپ یہ دیکھ لو، ہوا آ گیا بیچ کے اندر بھی کیونکہ اس کی خبر اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو رہی تھی، یہاں بھی ہوا آ گیا. اور تیسری مثال دے دی، كنت انت الرقیب علیہم، قرآن مجید سے مثال دے دی. اب آپ کو پتا ہے کنتا، کانا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو یہ اپنا اسم اور خبر کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی خبر بنا لیتے ہیں. تو افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. تو یہ انتا حقیقت کے اندر مبتدا تھا، اس کے اوپر کانا داخل ہوا، یہ بھی معرفہ. الرقیب اس کی خبر ہے، یہ بھی معرفہ. اب احتمال موجود ہے، دونوں معرفہ ہیں، تو ہو سکتا ہے رقیب اس کی صفت بن رہا ہو. کہنے لگے نہیں، کنتا کی یہ صفت نہیں بن رہا. اس احتمال کو کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ضمیر فصل انتا لے کر آگے ہیں کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے بلکہ یہ کانا کی خبر ہے. امید ہے کہ آپ کو سبق کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. جی آیا یا اوپر سے گزر گیا؟ جی ٹھیک ہے استاد جی، آ گیا. کلیئر ہو گیا دوبارہ نا؟ دیکھیں انشاءاللہ. اس کو سن لیجئے گا، یہ اہم سبق تھا آج کا. اچھا مجھے یہ آپ کے پاس اگر وہ ہو نا، اس کا کیا بولتے ہیں، یہ ریکارڈنگ کا کوئی لنک وغیرہ، تو یہ ہدایت اللہ کی اس کی مجھے ذرا لنک بھیج دیجئے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ چلیے جزاک اللہ، اللہ بہت خوش شکریہ.